2 جون بروز اتوار عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک جامع صدیقیہ تجوید القرآن عالمی مبلغ اسلام ترجمان حقیقت پیرزادہ محمد رضا صاحب کے مصطفی صاحب آپ اس عظیم کانفرنس میں خصوصی خطیب کے طور پہ تشریف لائیں گے، دیگر خطباء بھی وہاں بیان فرمائیں گے۔ آپ اس عظیم کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں، خود بھی جائیں، دوست احباب کو بھی لے کے جائیں، اپنے حلقہ احباب کو بھی لے کے جائیں۔ جو کچھ ختم نبوت کے لیے آپ صرف کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ کریں تاکہ حضور کی غلامی کا حق ادا کریں۔ ابھی سپریم کورٹ کے اندر بحث چل رہی تھی، وہاں پہ مفتی اعظم پاکستان دارالمحمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شیر خان صاحب زیدہ مجدہ آپ وہاں دلائل دینے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں دلائل دیے۔ واپس آ کے جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑی جگہوں پہ جا کے دلائل دیے ہیں، باس مباحثہ کیا ہے، مگر جو دلائل میں نے ختم نبوت کے لیے عدالت میں جا کے دیے، اس کے بعد اللہ کریم نے میرے دل کے اندر سکون نازل فرمایا، جو رب کریم کی عنایات ہوئی ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا میں نے اس بات پہ سوچا ہے کہ اگر صرف عدالت میں جا کر میں نے تو دلائل دی ہیں ایک دن میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ عنایات میرے اوپر ہوئی ہیں، تو پھر اس ممتاز قادری کے اوپر کتنی عنایات ہوئی ہوں گی جس نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جان تک قربان کی اور حضور کی ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا ہے، ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک بندے کے دلائل عدالت کے اندر پیش ہوں، اس کو اللہ کریم اتنا نواز دیتا ہے، اور ایک ممتاز قادری نے اپنی جان قربان کی اور ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس کو کریم رسول کی بارگاہ سے عطا کیا ہوا۔ تو پھر وہ اندازہ فرمائیں کہ وہ مرد کلندر جو ٹانگوں سے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، سردی اور گرمی کو نہیں دیکھا، موسم کے ہر حالت میں اور ہر حکومت کے مقابلے میں عالم کفر کے ساتھ ٹکرا گیا، اور اس نے ہر چیز کے اوپر ختم نبوت کو ترجیح دی، اور اپنا یہ عظیم جملہ بولا کہ ہماری یہ گردنیں رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہے، اور ہمارا سب کچھ آقا کریم کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے ہے۔ اس مرد کلندر نے اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کی، اللہ کریم نے پھر کیا کیا عنایات کی ہیں اس کے جنازے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا ختم نبوت کے اوپر جو بندہ بھی کام کرے، ایک بندہ مومن کا یہ حق بنتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے دست و بازو بنے، جس حوالے کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اسے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایمانی ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ کردار کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا پیر بولے گا تو میں بولوں گا، میرا استاد بولے گا تو میں بولوں گا، میرا دوست بولے گا تو میں بولوں گا، بلکہ ختم نبوت پہ جو بندہ بھی آگے بڑھتا ہے اہل ایمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن حضور کی ناموس پہ پہرا دینے والے یہ لوگ جب آقا کریم کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں تو اس وقت ہم بھی اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ تو لہذا 2 جون کو جو یہ عظیم کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر آپ بھی شریک ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی لے کے جائیں، اپنے حلقہ احباب کے اندر بھی یہ اعلان کریں، اور ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے ہمتاً ہر وقت تیار رہیں، تاکہ کسی وقت کوئی بھی قادیانی یا ان کا چمچہ یا ان کی چمچگیری کرنے والا اگر کہیں ختم نبوت کے اوپر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پہرے داری کے لیے حضور کے غلاموں کی ایک فوج کھڑی ہو۔ اللہ کریم ہمیں حقائق کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس عظیم مشن اور عظیم کاز کی پر کام کرنے والے لوگوں کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔